کے لیے آپ کو بچپن کی یاد آ جائے گی، اور نعت ان کے پڑھنے کا انداز، ادب کے زاویے میں خود کو ڈھالنا، اور پھر الفاظ کا انتخاب ہے ایسا کہ جب تک الفاظ وضو نہیں کرتے حضور ہم آپ کی گفتگو نہیں کرتے۔ اور نعت بھی ایسی ہوتی ہے کہ سننے والے کے دل پہ اتنی گہری ضرب لگ جاتی ہے کہ اس کا دل خود بخود کرتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے اس قدر محبت کہ خود کو اسی سانچے میں ڈھال لے جو حضور چاہتے ہیں۔ اور ان نعت کو سننے کے بعد انسان کا دل کرتا ہے کہ اس ظاہر و باطن سے نظر آنا چاہیے کہ وہ عاشق رسول ہے، صرف یہ نہیں کہ زبانی واہ واہ کر دیا، محفل میں بیٹھے نعرے لگا کر عشق پورا نہیں۔ آپ کو بتانا نہ پڑے کہ آپ عاشق رسول ہیں، آپ کے کردار سے، آپ کی شخصیت سے، آپ کے عمل سے نظر آنا چاہیے کہ آپ حضور کے امتی ہیں۔ اور پڑھنے والا بھی سر سے لے کر پاؤں تک ادب کے زاویے میں ڈھل جانا چاہیے، اسے علم ہونا چاہیے کہ ذکر کس کا ہے، نام نامی اس میں گرامی حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاجدار کائنات، مہتاب عالم، خاتم النبیین، سرور کائنات کا ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ اور خود کو محسوس کریں ان کی بارگاہ میں کہ میں بارگاہ رسالت عزت مآب میں کھڑا ہوں اور ہدیہ ناز پیش کرنے لگا ہوں۔ دیکھیں کس قدر خوبصورت انداز تھا کہ انسان محو ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اطراف میں جو نام نہاد نعت خواں ہیں ان کو بھی یہ ذوق و شوق شعور عطا کرے کہ وہ نعت کے معیار کو سمجھیں، الفاظ کو سمجھیں کہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفاظ کے انتخاب ہوں، حضور کے ادب کو ملوز خاطر رکھا جائے، اور پھر نعت پڑھیں، پھر دیکھیں دلوں پر اثر بھی کرے گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیر، سلام پہنچے۔